آپ کو پتہ ہے ہلاکو کا کیپٹل کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ نہیں پتہ نا؟ نہیں۔ بغداد کا پتہ ہے کہاں ہے؟ جی جی، عراق۔ عراق میں۔ جی۔ اس کا دعویٰ تھا میں نے بغداد کا نشان مٹایا۔ اللہ نے اس کا ایسا نشان مٹایا کہ آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیپٹل کہاں تھا۔ ہاں، آذربائیجان میں تھا، مراغہ اس کے کیپٹل کا نام تھا۔ کھنڈر کھڑے ہوئے ہاں، اور بغداد ہے۔ اور بغداد آباد، اور چنگیز خان نے قراقرم کا شہر آباد کیا منگولیا میں، دنیا کا سب سے بڑا شہر، اور دنیا پوری کے سب انجینئر آرٹسٹ اس نے ایک جنت بنا دی۔ اس وقت وہاں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک کچھوا بیٹھا ہوا ہے، اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے اور باقی سب صحرا ہے۔ ظلم نہیں چلتا، مظلوم چلتا ہے۔ تو یعنی آپ کو امید ہے کہ پاکستان جب مسلمان کو نومید ہونا کفر ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ مجھے ابھی علیمہ خان بتا رہی تھی، ایک دن ان کا ٹیلی فون آیا کسی خبر پہ اس کے حوالے سے، تو کہہ رہی تھی کہ میں نے عمران خان کو ایک دن کہا کہ اڈیالہ میں، ابھی کہتی ہیں کوئی 15-20 دن پہلے کی بات ہے، تو میں نے ان کو کہا، عمران خان کو کہا کہ یہ اس میں بھی مجھے لگتا ہے بڑی سزا دیں گے اور اندر ہی رہو گے، اور لگتا ہے لمبا عرصہ اندر رہے، اور یہ ایلیمینیٹ کرنے کی بھی خبریں ہیں کہ تمہیں ختم کرنے کی۔ تو اس نے کہتے ہیں مجھے پیچھے مڑ کے کہا، کہتے ہیں تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، تمہیں اللہ پہ توکل نہیں؟ تو میں بڑا حیران ہوا۔ میرے لیے تو خیر یہ بھی حیرانی ہے کہ عمران خان جس نے ساری عمر اس طرح کی لائف گزاری، وہ جیل میں اس طرح گزارے، لیکن یہ تو اور زیادہ ہے کہ جو جس طرح وہ سیرت النبی پڑھ رہا ہے، جس طرح وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جس طرح وہ توکل کی بات کرتا ہے۔ سر یہ جو عدت میں نکاح ہے، اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ تو ان کی ہجری کون سی ہے؟ کون سی ہجری ہے جی؟ آج 1446 ہجری میں عدت کا کبھی کوئی کیس نہیں بنا۔ جھوٹ کے نہ پاؤں ہوتے ہیں نہ سر ہوتا ہے، بھلا عدت بھی کوئی مقدمہ بن سکتا ہے جس میں صرف عورت کی گواہی چلتی اور کس کی گواہی نہیں چلتی؟ لیکن اب چونکہ اس کو جیل میں پھنسا کے رکھنا ہے، لہذا کوئی ایک کیس تو سچا بتائیں جو اس پہ ہوا ہو۔ توشہ خان اس نے پیسے ادا کیے، ایک گھڑی جو آدمی پوری جائیداد شوکت خانم کے نام کر چکا ہو، وہ ایک گھڑی پہ بک جائے گا، آپ خود سوچیں۔ سائفر کیا؟ سائفر کیس۔ کون سا؟ سائفر کیس، جس میں ویسے ایک آپ کو بتاؤں، سائفر پہ الزام عمران خان پہ یہ تھا، سائفر کیس کے بعد سے وہ سائفر آیا تو، کہ ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ اچھا، اب گھڑی پہ 14 سال ہے، ملک کی سلامتی پہ 10 سال ہے۔ چھوڑیں اس کو، سیاسی مضمون ہے۔ اچھا سر، کبھی کسی پراپرٹی ٹائکون نے کوئی گھر گفٹ تو نہیں کیا تھا؟ کیا؟ کسی بڑے بزنس مین نے کوئی گھر گفٹ تو نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ یہ تو میرا خیال ہے، یہ جس میں بیٹھا ہوں یہ تو خود بنایا۔ لتا رفیع کے گانے بڑے پسند رہے آپ کو، ابھی بھی کبھی گنگناتے ہیں؟ آ جاتے ہیں زبان پہ۔ کیسا مسئلہ، کون سا؟ ویسے ہی اب تو خیر میں بھول گیا ہوں، لیکن 60 اور 70 71 تک تو میں ان تھا نا، مجھے اس کا شوق نہیں تھا ڈاکٹر بننے کا، میں سنگر بننا چاہتا تھا۔ تو میں نے پرائمری سے گانا شروع کیا تھا، 3ری جماعت سے۔ سینٹرل ماڈل اسکول لاہور 60 کا سب سے ہائی فائی اسکول تھا، وہاں میں بہترین سنگر تھا۔ پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں بہترین سنگر تھا۔ تو وہ تو گانے میرے دماغ میں گھسے ہوئے ہیں، تو اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ادھر کر دیا۔ نہ ہمارے ہاں تو مولوی کا تصور تھا کمی، ہاں جی، کمی، جی
جانگلی زمینداروں میں جی جی کم کم روٹیاں بھی لیندا سی روٹیاں بھی جمعرات لیندا دے چنگے جمعرات۔ یہ میرے آکھن وہ تو روٹیاں پن سرا شام نو جا کے گھر گھر کیوں مولوی بننا ہے؟ میرے والد کہتے تو مولوی بن کے کرنا کی تین اور کام کوئی نہیں، تین کہاں پوچھنا ہے؟ تو اللہ نے فضل فرمایا ایک دفعہ وہ تو یہ جو ہے نا نعت خوان، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اب تو آج کل خیر تو یہ پتہ ہے نئے گانوں کی میں طرز وہی پہ گانوں پہ زیادہ بھارتی پڑھتے ہیں، گانوں پہ لیکن اور جو پرانے گانے ہیں نا جی ان پر کوئی بولے گا تو میں اس کی گردن پکڑ لوں۔